اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، بہترین قوام سے بنایا. ہر انسان میرا شاہکار ہے، مگر پھر اس انسان نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود کو اتنا پست کر دیا، خود کو اتنا نیچا گرا دیا کہ ہم نے اسے پستی میں ڈھکیل دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین قوام میں ہم نے انسان کو بنایا. ثم رددنا اسفل السافلین، اور ہم نے پھر اسے پستی میں ڈال دیا. کہہ تو رہا ہے اپنے لیے ڈال دیا، لیکن ڈالا کیوں؟ یہ دنیا صرف ایک بار ایسا تھا اس دنیا میں کہ دنیا میں 100% حقی حق تھا، باطل نہیں تھا. اس کے بعد سے یہ دنیا میں ہمیشہ باطل زیادہ ہو گیا، حق کم ہو گیا. آپ ہر جگہ دیکھیں گے جس ملک میں آپ رہتے ہیں باطل زیادہ ہے، حق کم ہے. وہ پڑوس کا ایک ملک ہے جو اسلام کا نام لے کر اپنی حکومت چلاتا ہے، باطل زیادہ ہے، حق کم ہے. پاس میں ایک ملک دیکھیں گے وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہے، یہاں سے 3 گھنٹے کے راستے پر ہے، باطل زیادہ ہے، حق کم ہے. ہر ملک میں باطل زیادہ، حق کم ہے. کیوں؟ یہ حضرت انسان جو ہے نا، حضرت انسان، اللہ نے تو فخر کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین قوام میں بنایا. سب سے پہلے جو اس نے ارادہ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ سے ٹکرا جائے. تو ایک دور تھا دنیا میں کہ چاروں حق پر تھے، کوئی باطل نہیں تھا. وہ کون تھے؟ آدم، حوا، حابیل اور قابیل. حقی حق تھا، باطل تھا نہیں. قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد آ گئی. حسد جب آئی تو اس سے جلن پیدا ہوئی، چڑ پیدا ہوئی. اپنے کو افضل سمجھنے لگا، حابیل سے زیادہ سمجھنے لگا. دیکھتا یہ تھا کہ باپ حابیل کو زیادہ مان رہے. اس کے دماغ میں ایک بات آئی، بھائی سے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ دونوں اللہ کے سامنے نظر رکھتے ہیں. جس کی نظر قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہوگا، جس کی نظر قبول نہیں ہوگی وہ باطل پہ ہوگا. قابیل نے حامی بھر دی. قابیل کا کاروبار مویشی کا تھا، اس کا کاروبار اور تھا. اور زمانے میں یہ تھا کہ آگ جسے آگے جلا دے وہ قبول ہے. نظر دونوں نے کی. حابیل پر کے رکھے ہوئے نظر کے سامان پر آگ آ گئی، جل گیا. آگ لگی وہاں، دل میں لگی اس کے. اس کو ہو گیا پرابلم. اب اس نے کیا، حابیل کو مار دیا. جب تک کہ اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا، حق حق تھا اور باطل نہیں تھا. ادھر قابیل نے حابیل کا قتل کیا، باطل شروع ہو گیا. مارنے کو تو مار دیا، اب کرے کیا لاش کا؟ اس سے پہلے تو کبھی کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی اگزامپل نہیں تھا. کہ مارنے کو تو مار دیا، اب لاش کا کیا کرے؟ کاندھے میں لیے گھومتا تھا. اللہ نے 2 کووں کو بھیجا.
دونوں کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اس کے بعد چونچ سے اور پیر سے آہستہ آہستہ قبر کھودی، دوسرے کوے کو گھسیٹتا ہوا اس میں لے گیا، اوپر سے مٹی برابر کی۔ قابیل کے سمجھ میں آیا کہ دفن ایسے کرتے ہیں۔ ثم رددنا اسفل السافلین، خود قابیل کا کہنا کہ ہم نے اپنے کو پستی میں ایسے گرا دیا، ہائے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو یہ پستی کا مسافر انسان قابیل کے وقت سے چلا، قیامت تک جائے گا۔ ہم جو اقلیت میں ہمیشہ رہے اور ظاہری بات ہے جو اقلیت میں رہے گا اس کے اوپر دباؤ زیادہ رہے گا۔ آپ دیکھ لیں پڑوس کے ملک میں مسجد میں حملہ، امام بارگاہوں میں حملہ، جلوسوں پہ حملہ، تابوت پہ حملہ، تعزیے پہ حملہ، کہاں حملہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر جگہ۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ان کی چلتی نہیں ہے، اگر 2% اور چل جائے تو یہاں بھی جینا حرام کر دیں۔ تو ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، اب اللہ انسان کی بات کر رہا ہے۔ وہ انسان کون ہوگا یہ کبھی انشاءاللہ، اس کا انسان کیسا ہوگا، وہ جس انسان کو سمجھتا انسان ہے وہ کیسا ہوگا، ہے تو سب آدم کی اولاد۔ وہ جس انسان کو انسان سمجھتا وہ انسان کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کی صفت کیا ہوگی، اور ایسے جو انسان ہے اس کی صفت کیا ہوگی۔ اب آپ دیکھیے انسان معصومین کو الگ رکھیے، یہ کن فیکون سے نہیں بنے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس میں کسی بھی معصوم کو لے کے آنا نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم کا درجہ وہ الگ ہے، درجہ الگ ہے۔ ہر معاملے میں معصوم کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال جہاں بات کو منوانا ہو اور کسی دلیل کو ثابت کرنا ہو تب معصوم کی مثال دینی چاہیے۔ اب ہم ممبر سے بیٹھ کے اپنے قیاس کرنے لگے، آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں ممبر پہ آ جاؤں، ممبر سے بیٹھ کے میں اپنا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ پڑھوں، اس کا شریعت سے کوئی لگاؤ نہ ہو، تاریخ سے کوئی لگاؤ نہ ہو، دین سے کوئی لگاؤ نہ ہو۔ کتنے دن برداشت کریں گے آپ؟ مجھے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر جو ہے یہ لکڑی کا مجسمہ نہیں ہے۔ اس ممبر کو ممبر اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ آل محمد سے منسوب ہے۔ اسی لیے میرے چوتھے امام نے دربار یزید میں یہ کہا تھا کہ یزید اگر تو کہے تو میں ان لکڑیوں پر چڑھ جاؤں۔ مولانا نے ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، یہ بتایا کہ دیکھ تیرے پاس جب رہے گی تو لکڑی ہوگی، اور ہمارے میں جیسا کوئی آ کے بیٹھے گا تو ممبر بنا دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب آپ انسان کا کمپیریزن کرتے جائیے ہر دور میں۔ نمرود انسان تھا، ابراہیم انسان تھے، فرعون انسان تھا، موسیٰ انسان تھے، ابو جہل انسان تھا، رسول اللہ انسان تھے، ابو لہب انسان تھا، حمزہ انسان تھے، سب انسان تھے۔ ابو سفیان انسان تھا، مولا علی انسان تھے، بشکل انسان تھے۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ آف رسول بھی الگ ہے اسلام سے ہٹ کر۔ ان کے ہاں بشر پیکر میں آئے، بشر رہے، بشر جیے، بشر دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا سہارا ہے ہمارے پاس، قد جاءکم من اللہ رسول نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی۔ نور، کتاب، کتاب کا ذکر ہو گیا، قرآن نور نہیں ہے، کتاب ہے۔ یہاں کتاب آئی اور نور آیا۔ نور، یہ کتاب کس پر آئی؟ اللہ نے کہ رسول کے سینے پر آئی، اور کہہ رہے ہیں نور آیا۔ گویا کہ یہ تم جو بشری پیکر میں دیکھتے ہو یہ تمہارے واسطے بھیجا ہے تاکہ تم دیکھ کر سمجھ جاؤ، ورنہ اس کو کوئی احتیاج نہیں تھی،
اس کو کوئی احتیاج نہیں تھی. 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے انسان کو سدھارنے کے لیے. پر بتائیے انسان سدھر گیا؟ سدھرا انسان؟ آج تک نہیں سدھرا. کب سدھرے گا کوئی گارنٹی نہیں. کب تک ایسے چلے گا کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی صرف ایک ہے, سدھرنے کی نہیں, تلوار کے نیچے آنے کی ہے. سدھرنے کی نہیں ہے, تلوار کے نیچے آنے کی. کب تک امن و امان آئے گا؟ وقت کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. امن اور امان آئے گا. کب آئے گا؟ آپ کا ایمان ہے کہ آنا ہے. آپ کا ایمان ہے کہ آنا ہے. عالم اسلام کا ایمان نہیں ہے کہ آنا ہے. عالم اسلام کا ایمان ہے کہ پیدا ہونا ہے. ہم بقیت اللہ کہتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو. صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد والے. اور ہم کہتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا باقی تم سب میں خیر ہے. تو جب آئیں گے تب تلوار چلے گی. جب تلوار چلے گی تو باطل ختم ہوگا. جب باطل ختم ہوگا تو حق کا. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. شبیر کے غم خار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار 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 کا تابوت اٹھا ہے. شبیر کے غم خار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. بچے بھی فدا جس نے کیے راہ خدا میں. بچے بھی فدا جس نے کیے راہ خدا میں. بچے بھی فدا جس نے کیے راہ خدا میں. بچے بھی فدا جس نے کیے راہ خدا میں. اس پیکر ایثار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. شبیر کے غم خار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. شبیر کے غم خار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار 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 اس پیکر ایثار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے. یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے.
بچے بھی فدا کس نے کیے راہ خدا میں سار کا تابوت اٹھا ہے یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے یہ مسلم لاچار کا تابوت اٹھا ہے طوفان ستم میں بھی رہے ہم کو نہ چھوڑا طوفان ستم میں بھی رہے حق کو نہ چھوڑا طوفان ستم میں بھی رہے حق کو نہ چھوڑا طوفان ستم میں بھی رہے حق کو نہ چھوڑا سر سر کے وفادار کا تابوت ہر دور میں دیتی ہے وفا جس کو سلامی ہر دور میں دیتی ہے وفا جس کو سلامی ہر دور میں دیتی ہے وفا جس کو سلامی
आप बोलिए हम बोलेगा पूरा मजे तो एक ही बात बोल रहे आप 2 रुपया बोल रहे बोल दीजिए घर का पूरा बता देते हैं निकलता है तुम लोग ही पढ़ो फिर वहाँ क्या तो निकल ही जा नहीं बाद में नीचे करो हाँ ठीक में आ जाओ
चलिए ऊपर चलिए तकलीफ होगी चलिए छुट्टी से कहीं नहीं है चलिए ऊपर चलिए और तो रहे हैं और क्या बोले सुनाई नहीं दे रहा अंग्रेजी में अंदर आ जाइए भैया, सबको अंदर आ जाइए। चलो अंदर जाओ कोई आए उठाने अंदर जा बेटा अली रजा को भेजा, अली रजा को अंदर जाना कोई शर्मिंदगी का बात नहीं है अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। अली रजा को भेजा।